جس دن یہ فائنانس منسٹر بنے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ زیرو ٹیکس فائلر تھے. میرے پاس شاید کاپی ہو، پروڈیوسر صاحب اگر ہو تو ہم اسکرین پہ ڈال سکیں. میں نے ان سے بار بار یہ پوچھا کہ وہ فائنانس منسٹر کیسے ریفارم لا سکتا ہے ٹیکسیشن سسٹم میں جو خود ٹیکس ادا نہیں کرتا. انہوں نے کہا شوکت عزیز کا بنایا ہوا لاؤ تھا کہ 180 دن آپ باہر رہیں تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑتا. 3 سال فائنانس منسٹر رہ کے کون سی ریفارم کی؟ کوئی ایک تو ہو جو میں اسکرین پہ ڈال کے بتا سکوں کہ یہ ریفارم کی. تو آج انہی کو ہم دوبارہ لے کے آئے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل دیں گے. تباہی کا راستہ ہے. جب پی ایم ایل این کی حکومت بنی تھی 2013 میں، اسے 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے ریزائن کیا تھا اور 8.5% فسکل ڈیفیسٹ تھا. 503 ارب روپے وہ آئی پی پیز کا پیسہ تھا جو ڈار صاحب کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے 480 ارب دے دیا. 503 ارب کا سرکولر ڈیٹ یہ چھوڑ کے گئے تھے. تو پھر ہم کون سی درد کی دعا ان کے پاس لینے گئے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کی حکومت وہ حکومت تھی جو سب سے زیادہ تنقید ان پر کیا کرتی تھی. اسد عمر صاحب، وزیر اعظم صاحب سب سے زیادہ تنقید ان کی پرفارمنس پر کرتے تھے. چور ڈاکو کہتے تھے نا جی. تو اب وہ تو بڑے عجیب لیکن حالات اسد عمر کو کیا ہوگا؟ اسد وائی ہی فیلڈ؟ اس کے اوپر تو بڑی ہوپس تھیں کہ کارپوریٹ ایگزیکٹو ہے اور بڑی سمجھ ہے اس کو. کارپوریٹ ایگزیکٹو ہونا اور بات ہے. اسد عمر صاحب کا وہ عہدے پر نہیں ہے، بات کرنا مناسب نہیں ہوتا. لیکن ان کی جو لیک آف ڈیسیژن میکنگ تھی اور ایک جو ایروگنس ان میں آ گئی تھی، یا شاید پہلے سے موجود تھی، میں ان کو جانتا نہیں ہوں اچھی طرح، اس کی وجہ سے یہ سارا فیلیئر ہوا ہے. کیونکہ فائنانس منسٹر ایک تو وقت پر وہ فیصلے کرتا ہے، سب کی سنتا ہے، اور جب آپ بھیک مانگنے پوری دنیا سے جاتے ہوں، ہمیں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم جہاں جاتے ہیں پیسے مانگنے جاتے ہیں تو بڑے عاجزی سے پیسہ مانگا جاتا ہے. آپ تکبر سے پیسہ نہیں مانگ سکتے، کوئی دیتا نہیں ہے. تکبر سے معاملات حل نہیں ہوتے. تو یہاں پر جو ایروگنس تھی ان کی، اسی نے سب سے زیادہ نقصان اس چیز نے پہنچایا کہ ان کا ذہن بند ہو گیا تھا مثبت سوچ سننے سے یا سوچنے سے.